گینز ورلڈ ریکارڈ ہے۔ گینز ورلڈ ریکارڈ ایک سالانہ چھپنے والی کتاب ہے جس میں انسانی کارناموں اور فطری دنیا کے ریکارڈز درج کیے جاتے ہیں۔ اپنی فروخت کے لحاظ سے یہ کتاب خود ایک ریکارڈ ہے۔ یہ کتاب بھی امریکہ میں عوامی لائبریریوں سے اکثر چوری ہونے والی کتابوں میں سے ایک ہے۔ اب تک دنیا بھر میں 120 ملین سے زائد گینز ورلڈ ریکارڈز کی کاپیاں فروخت کی جا چکی ہیں۔ ہر سال اس کتاب کا نیا ایڈیشن شائع کیا جاتا ہے جس میں گزشتہ سال میں بننے والے نئے ریکارڈ کا اندراج ہوتا ہے۔ آئیے ہم اس کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں کہ گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ بنانے کا خیال کس طرح آیا۔ 10 نومبر 1951 میں سر ہیب بیور بعد میں گینز بک آف بریورز کے مینیجنگ ڈائریکٹر شمالی سلوب میں کاؤنٹی ویکسفورڈ آئرلینڈ میں دریائے سینی کی طرف سے ایک شوٹنگ پارٹی میں چلے گئے۔ وہاں پر انہیں کھیل دیکھ کر یہ احساس ہوا کہ ان کا ریکارڈ ہونا بہت ضروری ہے اور اس سے پہلے اس طرح کی کوئی دنیا میں کتاب موجود نہیں ہے۔ اسی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک سوال و جواب کی کتاب شائع کی جسے بعد میں مقبولیت حاصل ہوئی۔ اگست 1954 میں گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی 1000 کاپیاں چھاپی گئیں، جس کے بعد 107 فلیٹ اسٹریٹ لندن میں 27 اگست 1955 کو 197 صفحات پر مشتمل ایڈیشن شائع کیا گیا جو برطانیہ کے سب سے زیادہ فروخت ہونے والے لسٹ میں سب سے اوپر رہا۔ اگلے سال یہ امریکہ میں شروع کیا گیا اور اس کی 70,000 کاپیاں فروخت ہوئی تھیں۔ کیونکہ کتاب ایک حیرت انگیز ہٹ بن گئی تھی اس لیے اس کے بعد بھی اس کی بے شمار کاپیاں شائع کی گئیں۔ گینز سپرلیٹو جو کہ بعد میں گینز ورلڈ ریکارڈ لمیٹڈ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس ادارے نے 1954 میں باضابطہ طور پر پہلی کتاب شائع کی۔ گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا گلوبل ہیڈ کوارٹر لندن میں ہے۔ اب یہ کتاب اتنی مقبولیت حاصل کر چکی ہے کہ ہر خاص و عام کی زبان پر اس کا نام ہے۔ اس کا ارتقاء کیسے ممکن ہوا؟ یہ مختلف حقائق پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا ارتقاء مختلف حقائق پر مشتمل ہوتا ہے جس میں ہر طرح کے ریکارڈ جو کہ انسانی مد مقابلین اور بہت سے امور اور اجناس کا احاطہ کرتے ہیں۔ ہر ایڈیشن گینز بک آف ڈیٹا بیس کے پاس محفوظ ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس میں نئے ریکارڈ بھی شامل ہوتے رہتے ہیں۔ کسی ریکارڈ کو توڑنے یا نئے ریکارڈ کو درج کروانے کے لیے تحریری درخواست جمع کروانی پڑتی ہے۔ درخواست کے جواب کے لیے کافی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ 2 سے 4 ہفتے انتظار نہیں کر سکتے وہ $450 ادا کر کے فوری اندراج کروا سکتے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کاپی رائٹ کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ٹیلی ویژن سیریز کی ایک بڑی تعداد اسے ناظرین کو دکھائی جاتی ہے۔ گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی تمام فہرست ویب سائٹ پر موجود ہے۔ گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ دنیا کے بہترین اندراج پر محیط ہے۔ اس میں بہت سی وجوہات کی بنا پر نئے ریکارڈ شامل بھی کیے جا سکتے ہیں اور ختم بھی کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تمام اختیارات گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے پاس ہیں۔ لوگ اس میں نئے ریکارڈ شامل کروا سکتے ہیں بشرطیہ کہ وہ پہلے ریکارڈ سے بہتر ہوں۔ گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ ایسے اندراج قبول نہیں کرتا جو اخلاقیات سے گرے ہوئے ہوں یا جن میں جانوروں کے قتل یا نقصان پہنچانے سے متعلق کچھ بھی ہو۔ اس کے علاوہ گینز پوسٹ یا ای میل کے ذریعے بھیجے ہوئے خط کسی بھی ریکارڈ کو قبول نہیں کرتا۔ کچھ اقسام کے لیے گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اصول مختلف ہیں، جیسے کہ گینز کی ویب سائٹ خوبصورتی سے متعلق کسی بھی دعوے کو قبول نہیں کرتی کیونکہ اس کی پیمائش ہی ممکن نہیں۔ 1976 میں نیو یارک شہر میں ایک عمارت امپائر اسٹیٹ بلڈنگ میں گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے نام سے ایک میوزیم یعنی عجائب گھر کھولا گیا۔ اس کی نمائش میں دنیا کے بلند ترین انسان اور دنیا کے سب سے بڑا زمینی کیڑا
اور تلوار کی ایک ایکس رے تصویر وغیرہ دکھائے گئے۔ عالمی ریکارڈ توڑنے کی کوشش پر مبنی گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مختلف پروگرام ہیں بے شمار ٹیلی ویژن سیریل میں دکھائے جاتے ہیں۔ 2008 میں گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ نے ٹو ون گلیکسی نامی ایک تنظیم کے تعاون سے کھلاڑیوں کے لیے گیم ایڈیشن کا آغاز کیا۔ 16 فروری 2014 کو لاہور کے نیشنل اسٹیڈیم میں 29,040 افراد نے مل کر پاکستان کا پرچم بنایا، جو دنیا کے سب سے بڑے انسانی پرچم کے طور پر گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ریکارڈ کیا گیا۔ Bounce.